ہم نے پڑھ تو لیا فضائل میں کہ افطار کھلوانے کا یہ ثواب ہے، چاہے ایک کھجور کھلا دیں، چاہے ایک گھونٹ لسی کا پلا دیں، چاہے ایک گھونٹ پانی کا پلا دیں، کتنا ثواب ہے۔ جائے کہ اچھا خاصا دعوت میں استعمال کیا جاتا ہے کھانا وغیرہ، اس کا ثواب کتنا ہوگا۔ گرمیوں کے اندر لوگ کھڑے رہتے ہیں، سنا ہے سڑکوں پر، مجھے نہیں معلوم، میں نے سنا ہے کہ سڑکوں پر گرمیوں میں کھڑے رہتے ہیں کہ ٹریفک جام ہو جاتی ہے افطار کے وقت، تو وہ ایک باکس ہوتا ہے، اس میں کھجور اور جوس اور سموسہ، کتنا خرچہ ہے، لیکن نامحرم کو دیکھ کر آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں ہم لوگ۔ اپنی نماز چھوٹی ہوئی ہے جماعت کی، دوسروں کی فکر ہے، دوسروں کے جنت کے لیے اپنے آپ کو دوزخ میں بھیج رہے ہیں۔ تو افطار کا ثواب تو لے لیا۔ مفتی صاحب سے پوچھا کہ حضرت مجھے افطار کرانا ہے، مجھے آپ وہ طریقہ بتائیں جس میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں، میرا رب میرا پالنے والا مجھ سے ناراض نہ ہو، آپ مجھے کوئی نصیحت کر دیں۔ مفتی صاحب فرمائیں گے بھیا مرد عورت الگ کر لو، ثواب مل گیا۔ عورتوں میں مرد نہ جائیں، مرد میں عورتیں نہ جائیں، جو محرم ہو وہ کونے پر رکھ دے، یا 9 سال سے کم عمر کا بچہ جا کر سامان دیا ہے آپ دروازے تک لے آؤ، ٹیبل پر رکھ لو، تاکہ ادب بھی ہو جائے رزق کا، اور اندر چھوٹے بچے دیتے رہیں۔ جس گھر میں ماحول ہوتا ہے بچے اور بچیاں دوڑ دوڑ کے کام کرتے ہیں اللہ کے کرم سے، ورنہ مت افطار کرو۔ افطار کی خریداری میں عصر کی نماز گئی، کیونکہ راستے میں ٹریفک جام ہو جائے گا، بات خراب ہو جائے گی، اس لیے وہ بات خراب نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے پاس ہماری بات خراب ہو جائے تو ہو جائے، اس کے بعد انتظامات میں لگیں گے، نہ قرآن پاک، نہ تلاوت، نہ ذکر، نہ درود شریف، نہ معافی، کچھ بھی نہیں۔ 4 کام کرنے ہیں نا، کلمہ شریف پڑھنا ہے، استغفار کرنا ہے، جنت کو طلب کرنا ہے، دوزخ سے پناہ چاہنا ہے، اس کے بعد درود شریف وغیرہ جو بھی ہے منع نہیں ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اب جو بیوقوف ہوگا وہ کہے گا ریا ہے، جو عقل مند ہوگا وہ کہے گا کہ اللہ والے کا ریا مرید کے اخلاص سے افضل ہے۔ فضائل اعمال میں فضائل ذکر میں لکھا ہے کہ گھر کے کام کاج کے ساتھ میرے گھر کی بہو بیٹیاں 15، 18، 20 پارے روزانہ تلاوت کرتی ہیں۔ یہ کس لیے ہوتا ہے؟ شیخ کیوں کرتا ہے ایسا؟ تاکہ ہمیں شوق ہو، ہم اپنے گھر کی خواتین کو سنائیں کہ تم اس افطار کے لیے تیاری تو کر رہی ہو، لیکن ساتھ میں غیبت کر رہی ہو، تمہاری زبان تو کینچی کی طرح چل رہی ہے، اس لیے کلمہ پڑھتے ہوئے تم فروٹ چاٹ بناؤ، دیکھو اس فروٹ چاٹ میں برکت ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کو کھا کر جو خون بنے گا اس میں برکت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ لیکن گھر کے نوجوان اور گھر کے بڑے عصر کی نماز غائب، مغرب سے پہلے 100 آدمیوں کا افطار ہے، 50 آدمیوں کا ساری ترتیب کرنی ہے، گھر کی بہو بیٹیوں کو ڈانٹ رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں، ماں کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، بیوی کو کہہ رہے ہیں تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تم کمزور ہو گئی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے، تم سب ثواب کما رہے ہو، اس سے اچھا ہے افطار نہ کراؤ۔ دیکھو بھائی حضرت آپ جتنی رمضان کی کتابیں دیکھیں گے نا، وہ اب انشاءاللہ پڑھنا شروع ہوں گے، یاد دلا دینا بھائی، شب برات کا بھی پڑھنا ہے عصر میں، اور رمضان شریف کے 3-4 دن پہلے لکھ لو اپنے پاس، ہاں کرنے سے کام نہیں چلے گا، یہاں کرتے ہو پھر بھول جاتے ہو، پھر رشتہ صرف یاد رہتا ہے۔ ہر کتاب میں لکھا ہے کہ رات جو جاگنے کی ہے یا ویسے جاگے بھائی ٹھیک ہے، لیکن اگر راتیں جاگ کر فجر کی نماز نہیں پڑھتے، اور لکھا ہے کہ اگر گناہوں سے نہیں بچتے، اس سے اچھا ہے سو جاؤ، اس سے اچھا ہے سو جاؤ۔ شب برات ہے ابھی چند دن میں، وائی تباہی جو پرچے تقسیم ہوئے، اور ہمارے دوست یہ شب برات کی کتاب، روز کوئی 2-4 لوگ نئے آئیں تو ان کے پاس بھی یہ مال پہنچے، اس کی فکر کریں، یہ پرچہ پہنچے، چاہے ایک دوست بھی وہ محروم نہ ہو۔ ابھی بھی مجلس کے بعد ہمارے 2-3 دوست اس کتاب کو اور اس پرچے کو تقسیم کرنے کی فکر کریں۔ ایک بہت بڑے علاقے میں جمعے کے دن 2500 نمازی ہوتے ہیں، وہ چاروں طرف فیکٹریاں ہیں، ہمارے دوست 500 کتابیں لے گئے اور 1000 یا 2000 پرچے لے گئے شب برات کے۔ چند منٹوں میں 500 کتابیں چٹنی ہو گئی، شب قدر کی اہمیت کتاب۔ تو ہمارے دوست جو ذمہ دار ہیں وہ جیسے ہی مجلس ختم ہونے والی ہو تو یہ کتاب اگر کم ہے تو کم از کم کاغذ تقسیم ہو جائے، چھوٹا سا کاغذ ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ میں رمضان شریف کی بات عرض کر رہا تھا کہ اگر یہ گناہ افطار والے دن نہیں چھوٹتا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بچپن سے بچوں کو ریاض سکھاتے ہیں، بیٹا روزہ رکھ لو، افطار پارٹی ہوگی، تمہارا فوٹو کھینچے گا، تمہیں گفٹ ملیں گے، لالچ، ریا، دکھلاوا بچپن سے۔ روزہ رکھوانا ہے
ہمارے یہاں پچھلے سال 15 گھنٹے کے روزے میں یہ گواہ ہیں جو لوگ اس وقت موجود تھے، ایک گواہ نہیں ہے، 1-2 درجن گواہ ہیں. 8-8 سال کی بچیوں نے، 8-8 9-9 سال 10-10 سال کے بچے اور آگے بھی عمر میں سب روزے رکھے. کسی نے 20 رکھے، کسی نے 10 رکھے، کسی بچوں نے 5 روزے رکھے. اللہ کے کرم سے اچھا ہے، عادت بناؤ. لیکن کہو بیٹا بھوک لگے پریشانی ہو ہمیں بتا دینا. 5 سال کا بچہ کیا روزہ رکھے گا، اللہ معاف فرمائے. تو حضرت مجدد نے رحمۃ اللہ نے فرمایا سالگرہ پارٹی نہیں، افطار پارٹی. ارے 5 اسٹار ہوٹل کے اندر بوفے افطار ہوتا ہے، افطار ڈنر رشوت کے طور پر بھی ہوتا ہے، ریا کے لیے بھی ہوتا ہے. اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، عورتیں ساتھ میں بے پردہ، پھٹے ہوئے کپڑے اور بے حیائی اور کمینہ پن. اور جا کر معلوم کر لو کتنے لوگوں کا روزہ ہوگا، 2 یا 4. اب بیٹھے ہوئے گپ شپ ہو رہا ہے، افطار بوفے افطار ہو گیا، بوفے ڈنر ہو رہا ہے، تراویحیں بھی گئیں، فوٹوگرافیاں ہو رہی ہیں، خوش ہو رہے ہیں. 2-3 سال پہلے لمس ہے لاہور میں، اس میں جینس پینٹ اور شرٹ پہنے ہوئی مسلمان بیٹی سگریٹ پی رہی ہے. نوجوان نے پوچھا تمہارا روزہ نہیں ہے کیا ہے؟ کیا پھر سگریٹ پی رہی ہو؟ کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ انگریزی سب معلوم ہوگا، بے حیائی کے طریقے سب معلوم ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے دین کا نہیں پتا جس کے بارے میں سوال جواب ہوگا. بہرحال تو افطار کے دن میں بتا رہا ہوں آپ کو بات کہ عصر کی نماز گول، مغرب کی نماز گول. اگر جوش آیا بھی چلو بھائی آپ نماز پڑھا دو، پہلے 5 منٹ رک کر ذرا نماز کے مسائل تو پوچھ لو تو پتا چلے گا. روزے کے فضائل تو معلوم ہو گئے، مسائل معلوم نہ کرنے کی بجائے ثواب کی بجائے گناہ کبیرہ لکھا گیا. اور اس کے بعد تراویحیں سلسلے سے پڑھنی ہے، 20 تراویح روزانہ، پورا قرآن پاک سننا الگ اور 20 رکعت الگ سنت موقعہ لازمی پڑھنی ہے. 3 دن کی تراویحیں پڑھ لیتے ہیں بھائی، رمضان جمعے میں آپ کی ذمہ داری ہے یاد دلانا. یہ ایک کا بھی عمل ہو جائے، میرا کام بن جائے. 3 دن کی تراویحوں میں جائیں گے تاکہ فوٹوگرافی بھی ہوتی رہے، ٹی وی میں بھی میں آتا رہوں اور جھوم جھوم کے ایسے ٹیڑھی آنکھ سے دیکھتا رہوں کیمرہ میری طرف آیا ہے نہیں آیا، کس نے کیا پڑھایا، کس نے کیا سنا، یہ تو بتاؤ. 3 دن میں سال کا انتظار تھا، جس مہینے کا لاکھوں روپے، لاکھوں لوگ چلے گئے ان کو رمضان نہیں ملتا، اور ہمیں اتنے رمضان ملے ہیں. کیا قدر کی ہم نے رمضان کی. ابھی میرے پاس آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ ہم زندہ رہیں گے، تو ہم شب برات کا انتظار کیوں کریں، رمضان کا انتظار کیوں کریں. آج توبہ کر لیں. اختر جگ میں آئو کچھ دیا دھرم کے کام کرو، اختر جگ میں آئو کچھ دیا دھرم کے کام کرو. یہ وقت نہیں آئے گا ہاتھ میں جو کرنا ہے سو آج کرو. اور افطار کی دعوت، ارے صاحب پچھلی بار انہوں نے کھلایا تھا، ابھی میں نہ کھلاؤں گا لوگ کیا کہیں گے، شرک خفی. اے ابو بکر کالی رات کالا پتھر کالی چونٹی پتا چلے گا؟ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناممکن ہے پتا چلنا. اے ابو بکر میری امت میں شرک خفی اس طرح آ جائے گا، ریا دکھلا ہوا. لاکھ بتاؤ کہ ریا ہے، دکھلا ہوا ہے، مہندی مایوں صحرا بندی جہیز کو دکھلانا جملہ ہے نا، جہیز کو دکھلایا جائے گا. خود ہی تو کہہ رہے ہیں ریا ہے، دکھلا ہوا ہے. جب تک بیٹی کی شادی نہیں ہوئی ہر بات چھپا کر دیتے تھے کہ نظر نہ لگ جائے. تو پہلے بتاؤ کہ پہلے بیٹی نہیں تھی اب بیٹی ہے دکھانے کے وقت، یا اب بیٹی ہے پہلے بیٹی نہیں تھی؟ کہ جہیز دکھانا جائز ہے؟ جہیز ڈیمانڈ کرنا رشوت طلب کرنا ہے، لے لینا حرام کام کیا. اور جو بھی آ رہا ہے جہیز دیکھو ایک دن الگ مقرر ہوتا ہے، اس سے پہلے جو جو سامان آتا ہے صبح شام، پھپھی صاحبہ، خالہ صاحبہ، بیٹیاں صاحبہ، سہیلی صاحبیاں، پڑوسین صاحبیاں، یہ سب آ کر دیکھ رہے ہیں ریا اور دکھلاوا ہو رہا ہے. اتنی بڑی عبادت نکاح کی اور ولیمے کی، اس کو گناہوں کی نظر کر دیا. کیوں؟ مسائل معلوم نہیں ہے، فضائل معلوم ہے. جہیز کا تو کوئی فضائل نہیں ہے جہیز کے تو، لیکن وہ تو دکھلاوا ہی دکھلاوا ہے. مہندی مایوں کیوں کیا جاتا ہے؟ یہی تو رسم ہے. رسم کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ آدمی اس کو گناہ نہیں سمجھتا، فرض واجب سمجھ کر اس کو کرتا ہے یہ، اس لیے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. یہی رسم ہے، دوزخ کا راستہ ہے یہ. کیوں نہیں پوچھتے علماء سے؟ مسجد کے امام صاحب سے کیوں نہیں پوچھتے؟ وہ عالم ہے تو پتا ہے، منع کریں گے پھر کیا فائدہ. اس سے اچھا ہم اللہ کو کہیں گے اللہ میں معلوم ہی نہیں تھا، ہم نے یہ رگڑے مار دیے. وہاں پوچھا جائے گا کہ پوچھا کیوں نہیں، پوچھا کیوں نہیں. رمضان کا انتظار، 3 دن میں تراویح ختم، اب دکان کھول کر بیٹھ جاؤ، 20 رکعت پڑھنی ہی نہیں. یہ کوئی 3 دن میں پڑھنا ہے. ابھی جب میں تھا مکہ شریف میں تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں، کوئی بھی علاقے میں نام نہیں لوں گا، پاکستان کے، غور سے سننا نیند غائب ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی.
ایک رات میں پورا قرآن پاک ختم. کتنے بجے شروع کرتے ہیں, کتنے بجے ختم کرتے ہیں؟ اب جب انہوں نے بتایا میں نے کہا بھائی میری سمجھ میں تو نہیں آتا, آپ کو سمجھ میں آتا ہو تو آئے. بوجھ سمجھ لیا رمضان شریف کو. حالانکہ رمضان شریف میں تو کمائی کم بھی ہو تو بھی کام چلنا چاہیے, حالانکہ کمائی کم نہیں ہوتی. جو میں جانتا ہوں ایسے اپنے کئی دوستوں کو جو پورے رمضان میں پوری تراویحیں پڑھتے ہیں اللہ کے کرم سے الحمدللہ. یہ الگ بات ہے کہ 25 دن میں پڑھ لیا, 30 دن میں پڑھ لیا, چلو وہ الگ بات ہے. لیکن جہاں یہ انتظام ہوتا ہے وہاں پھر کل والی تراویحیں بھی تو ہوتی ہیں, یا جہاں دکان ہے وہاں بھی تو یہ تراویحیں ہوتی ہیں. تو تراویحیں کیوں نہیں پڑھتے بھائی؟ صرف عشاء کی نماز پڑھی, بھاگ کے دکان پر بیٹھ گئے, یہ پیسہ قبر میں آئے گا, اولاد ہمارے کام آئے گی, بیوی بچے ہمارے کام آئیں گے, جن کے لیے ہم اس مبارک مہینے میں نامحرم عورتوں کو دیکھ رہے ہیں, اور قرآن پاک کی تلاوت نہیں, قرآن پاک صحیح نہیں کرنا. بس پورے رمضان کا حاصل ایک ہی سمجھ میں آتا ہے, افطار پارٹیاں. افطار پارٹی کرنا اور افطار پارٹی کی جگہ پر جانا. جانے سے پہلے بھائی جان مسجد قریب ہے, بھائی تھوڑے فاصلے پر ہے, اچھا بھائی گاڑی کا موٹر سائیکل کا مجھے انتظام کرنا ہوگا, ٹھیک ہے بھائی پردے کا انتظام بھی ہے. سب پوچھیں گے تو لڑائی ہوگی, چلو کوئی بات نہیں, نہیں پوچھو. آپ جس گھر میں جا رہے ہو آپ کے جاننے والا ہوگا نا بھائی, آپ لوگ کچھ میری مدد بھی کرو نا, آپ کے جاننے والا ہوگا نا. آپ کو مجھے معلوم نہیں کہ وہاں پردہ نہیں ہے, جاننے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر زیادہ فورس کریں تو کہنا ہے کہ میں آنے کے لیے تیار ہوں, لیکن میں کھانا نہیں کھا سکوں گا, میری تراویحیں میرے محلے کی نکل جائیں گی, اور شرعی پردے کا انتظام ہو تو میں آؤں گا. تو اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بچے کو روزہ رکھوایا. عصر کے وقت بچے نے کہا کہ مجھے کھانا چاہیے, پانی چاہیے, پیاس لگ رہی ہے, اور تو پورا برادری کو بلایا ہوا ہے بچے کے ریا اور دکھلاوے کے لیے. فوٹوگرافیاں ہوں گی, ہار پہنائے جائیں گے, اور ہار میں تو خود ہی ہار لگی ہوئی ہے. وہ بچہ پانی کا مانگتا رہا, یہ منع کرتے رہے, سب کے سامنے ہماری بے عزتی ہو جائے گی. بچے کا انتقال ہو گیا, اب وہ کھانا پینا کہاں گیا؟ تو ایسا منع ہے. تو اگر بچے جب دیکھیں گے کہ ہمارے ماں باپ روزہ رکھ رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, بعد میں نہیں کھا رہے ہیں, افطار کے وقت دعائیں ہو رہی ہیں, سحری وقت دعا ہو رہی ہے, تو یہی گھر کے بچے کہیں گے ہمیں بھی روزہ رکھنا ہے. اچھا 3 سال کا بچہ روزہ رکھ رہا ہے 2-2.5 گھنٹے کا, لیکن نام تو روزے کا آ گیا نا, اٹھ کر بیٹھ گیا گھر کی چہل پہل دیکھ کر. اب جہاں چہل پہل نہیں, 8 لوگوں نے روزہ نہیں رکھنا, ارے بیٹا میں انتظام نہیں کر سکتی, میرے آنکھوں میں تکلیف ہے, میں فلم دیکھوں گی رمضان میں, لیکن تمہاری انتظام نہیں ہو سکتا. اچھا اماں ٹھیک ہے. بیچارے نے برگر لا کر رکھ دیا, آنکھ کھلی, اکیلا برگر کھایا, سینڈوچ کھایا, یا خود ہی مکھن لگایا, دودھ کا گلاس پیا, مسجد میں جاؤ اور آنکھوں میں آنسو بہا رہا ہے. یا اللہ فرض ہے روزہ, بالغ ہو گئے, ہمارے گھر میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے, کوئی روزہ ہی نہیں رکھ رہا. اس گھر کے بچے کیا خاک روزہ رکھیں گے؟ اور سحری وہ بتاؤں گا انشاءاللہ جب قریب آئے گا. سحری کا کتنا بڑا ثواب ہے. جو عیسائی تھے وہ سحری نہیں کرتے تھے, اس لیے ایک گھونٹ دودھ کے اندر بھی سحری کا ثواب ہے. لیکن کیا ہے, راتوں کو دیر سے سوئے ہیں فلمیں دیکھ کر, اس لیے 1 گلاس دودھ کا, اوے مجھے اٹھانا نہیں سحری میں. اب فجر نماز کے لیے اٹھایا نا, تمہاری کھوپڑی کے بال گنجے کر دوں گا جوتے مار کر. فجر کے لیے تو اٹھانا ہی نہیں ہے, مجھے دفتر میں رمضان میں جلدی پہنچنا ہوتا ہے, اس لیے مجھے جلدی جانا ہے, وہ اٹھا دینا مجھے آپ, کیونکہ جنت میں نعوذ باللہ یہ کام آئے گا.